الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم لوگ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286 کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں گے. یہ آیت بڑی پیاری، بہت ہی خوبصورت آیت ہے قرآن پاک کی. اس میں اگر اپنے حساب سے اس کو جو اینالائز کرتا ہوں، اس کو ہم لوگ دیکھتا ہوں جب میں، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ایک ایسی آیت بنائی ہے جو کبھی آپ پریشانی میں ہو، مشکل میں ہو، آپ کو لگے کہ انسان کئی دفعہ ایسا سوچتا ہے کہ یار اب اس کے بعد میری بس ہوگی، اب اس سے زیادہ میری برداشت نہیں ہے، میں اس سے زیادہ نہیں کنٹرول کر پاؤں گا اپنے پاس، یا میرے اتنی کیپیسٹی، اس سے زیادہ کیپیسٹی، یا اللہ میں اس سے زیادہ میرے غم دکھ پریشانی برداشت نہیں کر سکتا. تو یہ آیت ہم لوگوں کے لیے اس سچویشن کے لیے ہوتی ہے. یہ میں ذاتی طور پہ بھی اپنے آپ کو بھی دیکھوں تو مجھے یہ والی آیت بہت پسند ہے. جب بھی کبھی مجھے لگے کہ کوئی بہت پریشانی آ گئی، زیادہ جب ایکسٹریم لیول کی کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، کوئی کالے بادل محسوس ہونے شروع ہوتے ہیں، انسان کو کوئی راستہ سمجھ نہیں آتا اور لگتا ہے یار ابھی بہت زیادہ وہ ہو گئی ہے، ابھی کیپیسٹی ختم ہو گئی ہے، تو اس ٹائم پہ میں یہ آیت کو جب بھی 2-3 دفعہ 4 دفعہ سمجھ کے جب پڑھو نا، تو آٹومیٹکلی آپ کے دل کو آہستہ 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 ایسا لگتا ہے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے دل کے اوپر مرہم رکھ رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ آپ کے دل کے اندر آہستہ جو بے چینی پریشانی ایک دم سے وہ آتی ہے، وہ آپ کے اندر ایک دم سکون اور اطمینان، اور آپ کے جو بادل ہوتے ہیں کالے وہ جھڑنے شروع ہوتے ہیں، اور آپ کو بڑا ریلیکس، اور آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ آ کے آپ کو تسلی دے رہے ہیں کسی چیز کے اوپر. اس آیت کے 2 حصے. پہلے حصے میں عام طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب بھی کوئی چیز نصیحت کرتے ہیں، عام جو قرآن پاک میں آیات آتی ہیں اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی کے اوپر بھی نصیحت کرتے ہیں تو اس میں پہلے وہ نصیحت کی جاتی ہے، بعد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی آپ کو تسلی دیتے ہیں، سمجھا دیتے ہیں کہ بندہ پریشان نہ ہو، میں سمجھتا ہوں یہ وہ. اس کے اندر ایسا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے آیت کی جو پہلا حصہ ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں، کچھ سمجھا رہے ہیں، کچھ دل کو اطمینان دینے کے لیے کوئی ایسا جیسے گفٹ دے رہے ہوتے ہیں ہمیں، تو وہ ہے. اور سیکنڈ پارٹ کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایک دعا سکھا رہے ہیں، بہت ہی پیاری دعا، اتنی خوبصورت دعا، اتنی خوبصورت دعا کہ کبھی کوئی شاید انسان اس قسم کی دعا نہ مانگ سکتا ہو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا کہ کیسے مانگنا ہے مجھ سے. تو یہ اتنی پیاری دعا ہے. اس سے پہلے ہم لوگ پہلے حصے میں دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کیا ہے، جو جس کو میں گفٹ کہہ رہا ہوں، اور اس کے بعد میں ہم دوسرے حصے کی طرف چلیں گے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دعا بتائی. وہ دعا ایک ایسا پریکٹیکل عمل ہے جو کہ انسان سمجھاتا رہتا ہے کہ یار اپنا فکر نہیں کرو، پریشان، جس طرح لوگ کہتے ہیں نا پریشان نہیں ہو سب ٹھیک ہو جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ اس دعا کے اندر آپ کو ایک ایسا فارمولہ دیا ہے کہ جس کے ذریعے آپ کی پریشانی کم ہوگی انشاءاللہ. اب آتے ہیں اس کے پہلے حصے کی طرف. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی نفس پہ اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں ڈالتا. یہ اتنی پیاری بات ہے، اس کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں، اگر ہم آخرت کے پہلو سے سمجھیں گے تب بھی بڑی پیاری بات ہے. وسعت کا کیا مطلب ہے اس کے اندر؟ وسعت ایسے ہے، اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں کیپیسٹی آپ کی ہر بندے کی، ہر شخص کی دنیا میں کیپیسٹی ڈفرینٹ ہوتی ہے. ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا سسٹم یہ ہوتا ہے کہ ہم ایگزامینیشنز ہیں، ہمارے جتنے پیپرز ہوتے ہیں، ہمارے جتنے دفاتر میں ہمارے جتنے بھی ایویلیوشن کرائٹیریاز ہوتے ہیں، وہ ایک سیٹ پیٹرن ہوتا ہے، اسی اسٹینڈرڈ کے مطابق سب کو ایویلیوشن کی جاتی ہے، اور سیم اس کے مطابق سزا جزا کا ہمارے پاس کانسیپٹ ہوتا ہے کہ آپ کو اتنا انسینٹو
اسکالرشپ ملے گا یا اتنی سزا ملے گی یا اتنی تنخواہ کٹے گی یا اتنا آپ کو اسکول میں گریڈ ملے گا یا اتنا نہیں کرو گے تو آپ فیل ہو جاؤ گے. اور یہ سب کے لیے اسٹینڈرڈ ہوتا ہے. بے شک وہ آپ کا برٹش کریکولم ہے تو آپ کا پاکستان میں بھی سیم ہوگا, امریکہ میں بھی سیم ہوگا, یو کے میں بھی سیم ہوگا, سب جگہ سیم ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے یہ اتنا بڑا اللہ نے گفٹ دیا ہے جس کی میں بات کروں. اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہم لوگوں کو ایویلیوشن کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا اس کے اندر کہ میں کسی نفس کے اوپر اس کی وسعت سے زیادہ میں پریشانی نہیں ڈالتا. اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ جس ٹائم پہ قیامت کے روز ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے جب پیش ہوں گے تو ہم لوگوں کے پاس ہر بندے کی اپنی کیپیسٹی, کسی کی ذہانت زیادہ ہے, کسی کی دولت زیادہ ہے, کسی کے پاس پڑھائی کا ایکسیس زیادہ ہے, کسی کے پاس گاڑی کا ایکسیس ہے, کسی کے پاس صاف انوائرمنٹ ہے, کسی کے پاس کھانا زیادہ ہے. ہر کسی کے پاس اپنی کیپیسٹی ہے. اور ایون کہ اف یو سے کہ دو بھائی ایک گھر میں رہ رہے ہیں, ان دونوں بھائیوں کے پاس سیم قسم کی فیسلٹیز ہیں, سیم قسم کا گھر ہے, سیم قسم کی چیزیں ہیں, پھر بھی ان دونوں کی کیپیسٹی ڈیفرنٹ ہوگی. باقی سب کچھ بھی سیم کر دینا, ٹوئن بردر سسٹرز بھی ہو, پھر بھی ان کی سوچ الگ ہوگی, ان کی ذہن کی کیپیسٹی ڈیفرنٹ ہوگی. ایک کے اندر ایبلٹی زیادہ ہوگی سیکھنے کی, ایک کے اندر کم ہوگی, کسی میں کچھ فرق ہوگا, کوئی کریٹو ہوگا, کسی میں کچھ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمارے کریٹر ہیں ان کو پتا ہے کہ کس بندے میں کتنی کیپیسٹی ہے, انہوں نے اس کیپیسٹی کے حساب سے انسان کو قیامت کے روز جج کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس کی کیپیسٹی سے بڑھ کے نہیں اس کو کروں. یہ اللہ تعالیٰ نے فیسلٹی دے دی, نہ دیتے تو ہم نے کیا کرنا. اس کو جو ہے سمجھنے کے لیے ہم ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیکھتے ہیں. اسکول تھا, ایک مثال سنی تھی میں نے. وہ ایک اسکول تھا, اسکول میں بچہ تھا بڑا غریب تھا, غریب خاندان سے آتا تھا. اسکول اچھا تھا, اسکول میں بائی چانس کسی طریقے سے اسکالرشپ پہ ماں باپ نے, غریب ماں باپ تھے بیچارے, انہوں نے کروا دیا. کھانے پینے کی بھی ان کے پرابلم تھے. انہوں نے جب بچے کا ایڈمیشن کروا دیا, وہ بچہ اسکول ریگولر جا رہا ہے, تو ایک دن کیا ہوا, ایک ٹیچر نے کہا ایسا کروں گا میں. اس میں کلاس میں بڑے امیر لوگ بھی تھے, لینڈ کروزر پہ آتے تھے, کوئی مرسیڈیز میں آ رہا ہے. اب اس نے ٹیچر نے کیا کیا, ٹیچر نے کہا جی آپ لوگ ایسا کرو کہ لائن میں آؤ سارے کے سارے. ٹیچر نے کیا کیا, جو غریب بچہ تھا اس کو بلایا سب سے پہلے سامنے, ایسا کرو تم آؤ, آ کے اس کو 100 روپے پکڑایا, کہا جی تم نے خرچ کر کے آنا ہے کل کے دن میں, اور میں پھر اس کے بعد اگلی اسائنمنٹ بتاؤں. اب دوسرے بچہ آیا جو امیر تھا, جس کے میں لینڈ کروزر تھی, اس کو کسی کو 10,000, کسی کو 20,000, کسی کو 25,000, کسی کو 30,000, کسی کو 40,000. بچہ بڑا ایک تو ویسے احساس کمتری کا شکار کر جا رہا ہے, باقی سب اتنے امیر لوگ, اتنے ہائی فائی کپڑے, ہائی فائی چیزیں, موبائل, یہ وہ سب چیزیں. وہ بچہ پہلے احساس کمتری کا شکار تھا, اوپر سے ٹیچر نے اتنا بڑا ڈنٹ ڈالا اس کے اوپر کہ اس کو 100 روپے پکڑا دیا. اب جب یہ ہوا اس کے بعد میں اگلے دن سب گئے جا کے, وہ امیر لوگوں کے لیے انہوں نے اپنے حساب سے خرچہ کیا, دوسرے تھے انہوں نے کوئی شاپنگ کی, کسی نے کوئی چیز خریدی, کسی نے کچھ خریدا, کسی نے کچھ خریدا, سب نے اپنے حساب سے چیزیں خریدی ہیں. خرید کے اگلے دن واپس آ گئے. جب اگلے دن واپس آئے ٹیچر کے پاس, کہا جی اب جی سر وہ ہو گیا خرچہ. ٹیچر نے کہا اب کیا کریں گے, اب باہر تھی گرمی سخت. استاد نے کہا کہ ایک کام کرو کہ سارے کے سارے اپنے شوز اتارو, ساکس اتارو, اور باہر گرم تپتے ہوئے فرش کے اوپر کھڑے ہوں گے باری باری, اور ہر بندہ جب تک حساب نہیں دیتا جو اس نے وہ اماؤنٹ لی ہے اس کا حساب نہیں لیتا, وہ کلاس میں نہیں انٹر ہوگا. باری باری سارے جائیں گے, سارے کلاس سے اٹھے گا, ایک بچہ جا کے اپنا حساب دے گا, دے کے واپس آ جائے گا. اب اس میں حیرت والی چیز ہوئی, بچہ جو جس نے 100 روپیہ دیا تھا وہ گیا جا کے, اس نے فٹافٹ بتایا کہ جی میں گیا جا کے گرم پانی اس پہ فرش پہ کھڑا ہوا, اس نے کہا کہ میں نے یہ 2 چیزیں لی ہیں تو یہ 100 روپے ختم ہو گئے. انہوں نے کہا چلو آؤ آ کے بیٹھ. اب اگلے کی باری ہے جس کے بعد 10,000 تھا, اس نے حساب دینا شروع کیا, کرتے کرتے گرم پانی میں گرم فرش پہ کھڑا ہے, ایک پاؤں اوپر کرتا ہے, ایک نیچے کرتا ہے, ایک اوپر کر رہا ہے, ایک نیچے کر رہا ہے, ایک اوپر کر رہا ہے, ایک نیچے کر رہا ہے. 10,000 کا حساب لیتے دیتے اس کو بہت ٹائم لگا. پھر اگلی باری آگے 20,000 لے کو اپنا حساب دے, پھر 25,000. جب وہ دے دعا کے سارے بڑی مشکل سے اپنا حساب دے کے, سارے بچے بڑی مشکل اسٹرگل کر کے جب اندر آ کے بیٹھے نا, تو وہ بچہ اتنا خوش, جس بچے کے پاس 100 روپیہ تھا وہ اتنا خوش ہوا. اس نے کہا کہ سر آپ نے بہت اچھا کیا, مجھے آپ نے 100 روپیہ دیا تھا, اگر آپ مجھے 20-25,000 دیتے میں کیسے اس کا حساب دیتا. اس چیز کو اگر آپ اپنے اوپر امیجن کریں کہ قیامت کے روز اس حشر کے میدان میں, اس موقع کے اوپر جس ٹائم ہم کھڑے ہوں گے, آج تو ہمیں بڑا لگتا ہے کہ یار یہ بیچارہ غریب ہے, اس کی کیا حیثیت ہے, اس کی کیا اوقات ہے, یہ کیسے. اس وقت جس ٹائم جائے گا نا, اس کو نہ زکوٰۃ ہے, نہ اس کی کوئی پریشانی, نہ اس نے جائیدادوں کا حساب دینا ہے, نہ اس نے کسی اور چیز کا حساب دینا ہے, نہ اس کو کوئی حج اس کے اوپر کوئی لاگو ہوگی, نہ کوئی. اس نے سیدھا جانا ہے بتانا یا اللہ جی آپ نے جو دیا تھا میں نے یہ کیا, آپ کے راہ کے اندر آپ میں نے یہ چیز معاملات کیے, اس کے آپ کی راہ میں ایسے چلنے کی کوشش کی. اس نے بس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہدایات تھی اس پہ عمل کیا, اس نے جا کے بتایا یا اللہ جی یہ کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا حساب جلدی ختم ہوگا. سوچے ختم, جن کے پاس ہے ان کا سوچے کیا ہوگا. انہوں نے اپنا حساب دینا اکارڈنگ ٹو دیئر کیپیسٹی. ان کے پاس جتنا آج ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ گاڑیاں, گھر, پیسہ, یہ سب کچھ, اس سب کا ان بچوں کی طرح حساب دینا پڑے گا. اتنی دیر تک سوچیے کہ آپ بغیر بنا جوتی کے, بغیر کسی چیز کے آپ کھڑے اس فرش کے اوپر, گرم فرش پہ, آپ سوچیں گے اس ٹائم آج تو بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ یار یہ تو بڑا کچھ, لیکن اس ٹائم یہ جب حساب دینا پڑے گا تو بڑی مشکل ہوگی اس چیز. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر بھی کہا ہے کہ میں اکارڈنگ ٹو دا کیپیسٹی, آپ کے پاس دولت کی کیپیسٹی ہے, آپ کے پاس ذہن کی, سوچ کی کیپیسٹی تھی. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اتنی ذہانت دی تھی, اتنی میں نے سوچ دی تھی, تم نے کیا میرے دین کی خاطر کیا, میری خاطر کیا کیا, میری محبت پہ کیا کیا, اتنی دولت دی تھی, اتنی دولت دی تھی, گاڑیاں تھی, گھر تھے, بنگلے تھے, زمینیں تھی, سب کچھ تھا, میری خاطر کیا کیا. اکارڈنگ ٹو دا کیپیسٹی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ چیز کہہ دی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی بندہ جس کے پاس کم ہے یا وہ ہے وہ پریشان ہو جائے. یہ بڑی امپورٹنٹ, بڑی بڑی قیمتی چیز ہے, بڑی پیاری چیز ہے. جو بندہ پریشان ہوتا ہے اس کے لیے بڑی. اب آتے ہیں اس کے دوسرے پہلو کی طرف. ایک تو آخرت کے حوالے سے, دوسرا تھا دنیا
دنیا کے حوالے سے۔ اس کے بعد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، اس کا کیا مطلب ہے، جو نیکیاں وہ کریں گے یا جو برائی وہ کرتے ہیں وہ ان کو پہنچ جائے گی۔ مطلب اچھائی بھی جو ہم لوگ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پہلی چیز میں کہہ دیا کہ میں آپ کی جو کی ہوئی جو چیز ہے بیسیکلی کیپیسٹی سے زیادہ تکلیف نہیں دوں گا۔ بعد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا ہے، ما کسبت کا مطلب ہے آپ کی جو نیچرل ڈیڈز ہوتی ہیں، جو آپ نیچرلی نیک اعمال کرتے ہیں، وہ بھی آپ کو جو نا اس کے بدلے میں صلہ مل جائے گا۔ مکتسبت کا مطلب ہے ان نیچرل ڈیڈز۔ ان نیچرل ڈیڈز کون سی؟ ہمارے گناہ، جو ہم نے غلطیاں کوتاہیاں کی ہوں گی۔ مطلب یہ ہے کہ الٹیمیٹلی جو ہم نے کیا ہوگا، جو ہم نے آج بیج بویا ہوگا، وہ ہمیں کل ملے گا۔ سیدھی سی بات، اچھا کیا ہوگا اچھا مل جائے گا، برا کیا ہوگا برا مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، ایسا نہیں ہے کہ ہم پریشان ہو جائیں کل کو جا کے، یا اللہ جی میں نے تو یہ کیا ہی نہیں تھا، یہ تو کسی اور کا تھا، آپ نے غلطی سے اس کی شیٹ میرے ساتھ اٹیچ کر دیا۔ ایسا نہیں ہو، جو میں نے کیا ہے، جو میں نے بویا ہے، وہی مجھے ملے گا۔ اس بات کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ اس کا مطلب میں بو کہہ رہا ہوں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ I'm answerable۔ میں اپنے زندگی میں، اپنے معاملات میں، اپنے سب آرڈینیٹس کے ساتھ، اپنے دفتر میں، اپنے گھر میں آنسریبل ہوں اس چیز کے لیے۔ آج جو میں بو کے جاؤں گا وہ میں نے کل کاٹنا ہے۔ وہ اچھا ہوگا تو اچھا مل جائے گا، برا ہوگا تو برا ملے گا۔ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت کے پہلے حصے میں بتا دیا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ تسلی دے دی، اس کے بعد میں بتا دیا میں اس سے زیادہ تکلیف نہیں دوں گا، اور جو آپ کرو گے اس کے مطابق آپ کو پھل ملے گا، اس کے مطابق آپ کو جناب ریوارڈ ملے گا۔ عام طور پہ یہ جو وسعت کا مسئلہ آتا ہے جب پریشانی آتی ہے۔ اب پریشانی میں اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تسلی دے دی کہ میں اتنا ہی دوں گا جتنا وہ ہوگا، اور آپ کی وسعت سے زیادہ نہیں آپ کے تکلیف ڈالوں گا، برداشت کرو، یہ ہے وہ ہے سب کچھ۔ لیکن اس کے بعد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے جناب آپ کو ایک دعا دے دی بڑی پیاری سی، کہ ایک عملاً بھی کوئی چیز انسان کے پاس ہونی چاہیے۔ انسان بڑا شارٹ ویژن ہوتا ہے، بڑا بے صبر قسم کا ہوتا ہے، اس کے اندر صبر نہیں ہوتا، اس کو لگتا ہے یار اپنا کہتے ہیں ہو نہیں رہا، وہ ابھی تسلی کرے گا، کل پھر پریشان ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ٹول دے دیا کہ چلو یار یہ، اور دل سے جب وہ کریں گے تو آہستہ 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 ان کے دل کے اندر بھی سکون آ جائے گا انشاءاللہ۔ اب وہ کیا چیز ہے، وہ طریقہ کار کیا ہے، آگے دعا ہے، بڑی پیاری دعا ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اے ہمارے رب ہم سے مواخذہ نہ کیجیے۔ ہمارا مواخذہ کہتے ہیں نا، ہمیں اس چیز کے لیے مت پوچھنا، ہمارا حساب مت کرنا اس چیز کا، ان نسینا واخطانا، جو ہم سے بھول ہو جائے، یا او اخطانا، جو ہم سے خطا ہو جائے۔ خطا کیا ہوتی ہے کہ آپ نے مثال کے طور پہ آپ کا نشانہ خطا ہو گیا، جیسے ہم کہتے ہیں تیر سے آپ نے نشانہ لگایا، آپ نے بالکل وہ سامنے ڈائریکشن تھی، آپ نے اس کو لگایا، وہ جا کے ڈائریکشن پہ لگنا تھا، جو اللہ تعالیٰ کی گیون ہدایت تھی اس کے اوپر پوائنٹ آؤٹ ہونا تھا، لیکن وہ بائی چانس وہاں سے مس ہو گیا، اب وہ جنا خطا ہو گیا ہم سے نشانہ۔ اب اس پہ دعا آ گئی کہ جنا ربنا، ہم لوگوں سے جو بھول ہو گئی اور جو بھی ہم سے جنا خطا ہو گئی، جو ہم نے غلطی سے ہم سے جنا وہ نشانہ مس ہو گیا، ہماری نمازوں میں، ہماری سوچوں میں، ہمارے معاملات میں، جہاں چیزوں میں ہم سے خطا ہو گئی ہے، ہم سے بھول ہو گئی ہے، ہم سے اس چیز کا جنا مواخذہ نہ کرنا، ہم سے اس چیز کا حساب نہ لینا۔ یا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں پہلے اس کے اندر۔ پھر کیا کہتے ہیں آگے، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحمل علینا، تحمل کا مطلب ہوتا ہے حمل سے نکلا ہے، مطلب ایک ایسا بوجھ، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جس طرح سے ہم لوگ جب ٹریول کرتے ہیں نا، وہ کوئی بوری ہم پکڑ کے، جس طرح اس میں کپڑے شپڑے رکھ کے، کوئی سامان رکھ کے ٹریولنگ کے لیے ہم اس کو رکھ لیں اپنے پیچھے، آج کل جس طرح بیگ ہوتے ہیں اس طرح سے آپ کا جناب وہ آپ نے بیگ ریڈی کر لیا، آپ اس کے اندر سامان رکھا، اس کو کہتے ہیں کہ جناب وہ اپنا کہتے ہیں بوجھ ہے، وہ ایسا بوجھ ہے جو آپ نے کیری کرنا ہے اپنے ساتھ۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملت، اے ہمارے رب ہم پہ وہ والا ایسا بوجھ مت ڈالیے گا، اسرن وہ ایسا بوجھ ہے جو اٹھایا نہ جا سکے، حمل تھا وہ ایسا بوجھ تھا جو ہم لوگ کیری کرتے ہیں اپنے سفر کی خاطر، اسرن ایسا بوجھ ہے جو ہم کمر ٹیڑھی ہو جائے اور جنا ہم اس کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہم سے اٹھایا نہ جائے۔ اس کا مطلب کیا ہوا، اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بتا رہے ہیں کہ آپ نے کیا کہنا ہے کہ ایسا بوجھ نہ ہمارے اوپر ڈالیے جو ہم سے اٹھایا نہ جا سکے، اس کو ہم لے کے کیری نہ کر سکے۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ان لوگوں کی طرح کا بوجھ نہ ڈالیے گا جو ہم سے پہلے گزر گئے۔ اس کی مثال کیا ہے کہ جس طرح ہم سے پہلے لوگوں کے اوپر چیزیں مشکل تھیں، ہمارے پاس آنے کے بعد بہت آسان ہو گئی۔ آپ دیکھیے ایک ٹائم مثالیں اگر دیکھیں، آپ ہفتے والے دن آپ مچھلیاں نہیں پکڑ سکتے، اس کے بعد ایک دن ایسا مختص ہے جس دن کام نہیں کر سکتے۔ ہمارے لیے وہ ایک دن مختص ایسا ہوتا ہے کہ خالی جمعے کی اذان سے لے کے جمعے کی نماز تک آپ جناب کوئی کام بھی کرتے ہیں تو وہ ممنوع ہے اس کے اندر، باقی آپ سارا دن تجارت کرتے ہیں، اپنا معاملات کرتے ہیں، بزنس کر رہے، ممنوع نہیں ہے اس کے اندر۔ روزے پہلے سے آسان ہو گئے۔ اس کے بعد میں بہت ساری چیزیں آپ کی، جس ٹائم پہ وہ قوم موسیٰ نے انہوں نے جس ٹائم غلطی کی، بچڑے کا مسئلہ ہوا، سارا کچھ اس میں انہوں نے بڑی سخت سزا تھی۔ ہمارے لیے سزائیں ایسی ہیں کہ ہم معافی مانگتے، 2 آنسو بہائیں، پراپر طریقے سے نماز پڑھیں، اللہ کے آگے سجدہ کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں میں معاف کر دیتا ہوں، بخش دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے چیزیں بہت
بہت آسان کی ہوئی ہیں. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا ہے ہمیں کہ اللہ سے یہ مانگنی آسانی مانگنی ہے کہ یا اللہ جی ہم لوگوں پہ وہ بوجھ نہ ڈالیے گا جو ہم اٹھا نہ سکے, یا اس طرح کا بوجھ نہ ڈالیے گا جو ہم سے پہلے لوگوں پہ ڈالا گیا. اس کے بعد میں آگے کیا کرتے ہیں دعا میں, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به, اور ایسا بھی بوجھ مت ڈالیے گا جس کی میں طاقت نہ رکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے حالانکہ پہلے بتا دیا کہ آپ کی کیپیسٹی سے زیادہ نہیں ڈالوں گا, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ دعا مانگو, ہم پہ ایسا بوجھ نہ ڈالیے گا کہ جس کی میرے اندر طاقت ہی نہ ہو کہ میں اس کو اٹھا سکوں. اس کے بعد میں پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, واعف عنا, اور ہمیں درگزر کر دینا یا اللہ, واغفر لنا, اور ہمیں مغفرت ہماری کر دینا, ورحمنا, اور ہم پہ رحم فرما دینا, انت مولانا, آپ ہمارے مولا ہیں, آپ ہمارے جناب. وہ اتنا پیارا انداز ہے, اتنا پیارا انداز ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ یا اللہ آپ ہی تو میرے مولا ہیں. اللہ تعالیٰ کے آگے آپ جس طریقے سے بات کریں, یہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا پیارا طریقہ بتا رہے ہیں کہ انت مولانا, کہ آپ ہی تو ہمارے مولا ہیں. یہ انداز ہونا چاہیے ہم لوگ جس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ, یہی طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے بالکل پوسچر آپ کا جب پڑھ رہے ہیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کا پوسچر, آپ کا جسچر, آپ کی آنکھیں, آپ کا طریقہ کار کس طریقے سے ہونا چاہیے. انت مولانا فانصرنا علی قوم الکافرین, اور ہم لوگوں کو نصرت عطا کرنا, فانصرنا نصرت عطا کرنا, ہمیں فتح نصیب کرنا کافروں کے اوپر. اب جب آپ اس آیت کو دوبارہ اینڈ میں ایک دفعہ پڑھتے ہیں, اس کو دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت کو اب اس ترجمے کے ساتھ جب آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو مزہ آئے گا, اور اس کا انداز آپ دیکھیں گے بڑا مزہ آئے گا آپ کو. کیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, کہ اللہ تعالیٰ کسی نفس پہ اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں ڈالتے, مشکل نہیں ڈالتے. لہا ما کسبت وعلیہا ما کسبت, اور ہر انسان کو جو وہ اچھا کرے گا اس کو اچھے کا, اور برا کرے گا اس کو برے کا پھل مل جائے گا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا, ہم سے ہمارا وہ مواخذہ مت کیجیے گا جو ہم لوگوں نے بھول کر دی, یا ہم سے کوئی نہ کوئی خطا ہو گئی, ہم سے کوئی چوک ہو گئی, ہم نے کوئی مس آؤٹ کر دیا کسی جگہ کے. ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا, اے ہمارے رب ہم پہ ایسا بوجھ مت ڈالیے گا جو ہم اٹھا نہ سکیں, اور ان جیسا بوجھ بھی مت ڈالیے گا جو ہم سے پہلے لوگ گزر گئے ہیں. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به, اور ہم لوگوں کے اوپر ایسا بھی بوجھ مت ڈالیے گا کہ ہم جس کی طاقت نہ رکھتے ہوں. واعف عنا, اور ہمیں درگزر کر دیجیے گا. واغفر لنا, اور ہماری مغفرت کیجیے گا. ورحمنا, اور ہم پر رحم کیجیے گا. انت مولانا, آپ ہمارے مولا ہیں. انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین, اور ہمیں کافروں کے اوپر برتری دیجیے گا. یہ اب اتنی پیاری آیت ہے. اس چیز کو, اس آیت کو اگر ہم لوگ یاد کرتے ہیں اور اس کے اوپر ہم عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایک ایسا تحفہ دیا ہوا ہے, اور ہم لوگوں کو بتایا گیا ہے, بڑا کیٹیگوریکلی اس میں سمجھا دیا ہے کہ جنا اس میں کیا کیا چیزیں آپ کے ساتھ ہونی ہیں, کیسے ہونی ہیں, اور اس کے کیا کیا سیکوینسز ہیں. تو ہم لوگ اس کے مطابق اگر تھوڑا سا اپنے اوپر کرتے ہیں تو ہمارے دلوں کو کوئی پریشانی آئے گی نہیں کبھی بھی. اور جب آئے گی اس میں ایک چیز تو آپ کو پتہ لگے گی اللہ کی طرف سے آئی ہے, دوسری چیز آپ کو پتہ لگے گی کہ اللہ کو پتہ ہے. آپ ذہن میں اپنے آپ کو, دل کو سمجھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس پریشانی کا جو میرے اوپر آئی ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے, اس بات کا بڑی کلیئرلی. اور اللہ تعالیٰ جب پتہ ہے تبھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے اوپر وہ مصیبت نہیں ڈالوں گا جس کی تمہارے اندر کیپیسٹی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے میری کیپیسٹی کے مطابق ڈالی. اس کے بعد میں ہمیں اللہ سے, ہمارا کام صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ ہم اللہ سے یہی دعا کرتے رہیں کہ اللہ جی ہمیں بخشش کیجیے, ہمارے پہ اتنا وزن نہ ڈالیے, ہم برداشت جس کو نہ کر سکے, ہم سے پہلے لوگوں جیسا نہ, ہمارے طاقت جس کی نہ, ہمیں بخشش کیجیے, ہمیں معاف کر دے, آپ تو مولا ہے ہمارے, آپ تو رب ہے ہمارے. یہ وہ ایٹیچیوڈ ہے جو ہم اگر اپنے اندر ڈیولپ کر لیتے ہیں اور اس کے پیچھے ہم پڑے, میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ زندگی میں کبھی کوئی پریشانی, کوئی مشکل, کوئی چیز آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے بڑی کبھی لگے گی نہیں. انسان کی سوچ ہوتی ہے نا, سوچوں میں ہمیں لگتی ہوتی ہے کہ پریشانی بڑی ہے, مشکل بڑی ہے, اس سے یہ نہیں ہوگا, وہ نہیں ہوگا. آپ کے پاس کوئی پریشانی, کوئی مشکل آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے بڑی نہیں لگے گی. پھر اللہ تعالیٰ کا کام ہے, اللہ تعالیٰ نے آگے ہر مشکل کو کیسے کرنا ہے, کیا کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کیسے اس کو مشکل کے بعد آسانی لے کے آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس کے ساتھ ہم اپنا آج کا ٹاپک, آج کی آیت کو کنکلوڈ کرتے ہیں. آپ لوگوں سے یہ درخواست ہوگی میرے لیے دعا کیجیے گا, میری فیملی کے لیے دعا کیجیے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.